ہمارے خداوند یسوع کے انجیل مقدس متی کے مطابق اس کا 8واں باب 18 سے 22 آیات تک۔ ایک دن جب یسوع نے بہت بڑا ہجوم اپنے چوگرد دیکھا تو پار چلنے کا حکم دیا، اور ایک فقیہ نے پاس آ کر اس سے کہا، اے استاد، جہاں کہیں تو جائے گا میں تیرے پیچھے چلوں گا۔ تو یسوع نے اس سے کہا کہ لومڑیوں کے لیے ماندے اور آسمان کے پرندوں کے لیے گھونسلے ہیں، لیکن ابن انسان کے لیے جگہ نہیں جہاں اپنا سر بھی رکھے۔ کسی اور نے جو شاگردوں میں سے تھا اس سے کہا، اے خداوند، مجھے اجازت دے کہ پہلے جا کر اپنے باپ کو دفن کروں۔ مگر یسوع نے کہا، تو میرے پیچھے ہو لے اور مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، یسوع مسیح اس دنیا میں آیا، اس نے صلیب پر جان دی اور قبر میں سے جی اٹھا تاکہ آپ خدا باپ کے ساتھ اپنا رشتہ استوار کر سکیں۔ خداوند تعالیٰ ہم سے اس قدر پیار کرتا ہے کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیجا تاکہ وہ اپنی جان دے، تاکہ خداوند تعالیٰ ہمارے ساتھ شخصی تعلق قائم کر سکے۔ اس نے آپ کو اس دنیا میں حادثاتی طور پر نہیں رکھا، بلکہ اس مقصد کے ساتھ کہ آپ کی زندگی سے اس کو جلال ملے۔ اس نے آپ کو عظیم کاموں کو سر انجام دینے کے لیے بلایا ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ یسوع کو اپنے دل میں قبول کرنا، مسیح کی پیروی کرنا، مسیح کے ساتھ نئی زندگی شروع کرنے کا پہلا قدم ہے۔ خدا کے حضور ایک ننھے بچے کے طور پر آپ اس کے کلام میں بیان کی گئی سب روحانی برکات کے وارث ہیں، جس میں مسیح کے وسیلے ہمیشہ کی زندگی بھی شامل ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں مسیح کی پیروی کے لیے تیار ہیں، اگر آپ اس کی پیروی کے آرزومند ہیں، تو پھر آج اپنے دل میں مسیح یسوع کو قبول کیجیے۔ آئیے دعا کریں۔ اے پیارے خداوند، میں ایک گنہگار ہوں اور مجھے تیری ضرورت ہے۔ مجھے اپنی زندگی میں تیرے اطمینان کی ضرورت ہے۔ اے باپ، میں ایمان رکھتا ہوں کہ یسوع صلیب پر میرے گناہوں کے لیے موا اور وہی خدا کا بیٹا ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا اور آسمان پر تخت نشین ہے۔ اے خداوند، میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور تو میرے دل میں آ اور سچائی کی طرف میری رہنمائی کر۔ اے باپ، مجھے پاک صاف کر کے اپنے میں نیا بنا دے تاکہ میں ہمیشہ تیری پیروی کر سکوں، تیرے پیچھے چل سکوں اور ہمیشہ تیرا شکر گزار رہوں۔ آمین۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔